معزز حاضرین اکرام، اب میں علامہ اقبال سٹیم سوسائٹی کے جو صدر ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں محترم جناب میاں ساجد علی صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو مقالہ ہے وہ علامہ اقبال اور نیتشے دونوں کے تصور خودی کے حوالے سے ہے۔ عموماً یہاں پہ یہ کچھ لوگوں نے یہ تصور لیا ہوا ہے کہ جو علامہ اقبال کا تصور خودی ہے یا فوق البشر کا جو تصور ہے وہ نیتشے کے تصور سپرمین سے لیا گیا ہے، اور اکثر جو ہے اقبال شناسوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، خود اقبال کی اپنی تحریریں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب کچھ تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ان سیشن ہوتے ہیں گفت و شنید کے، تو اس میں اسٹوڈنٹس کے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ علامہ اقبال کی جو فکر ہے وہ ویسٹرن فلاسفرز خاص طور پہ نیتشے سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جو ہے کہ علامہ اقبال کا تصور خودی ہے کیا چیز۔ علامہ اقبال نے 12 ستمبر 1915 کو جب اسرار خودی شائع کی، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو فارسی میں آیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں لکھا۔ جو پہلا ایڈیشن تھا اس کا دیباچہ لکھا علامہ نے، اور دیباچے کے بالکل آخر میں جا کے لکھتے ہیں، ہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بامانی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ علامہ جو تصور خودی پیش کرتے ہیں اس کو یہیں پہ وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ خودی کا جو وہ مقصد ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی کہ اپنی ذات کو پہچانتے ہوئے معرفت الہی حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے علامہ نے اسرار خودی کے اندر 3 مراحل بھی بیان کیے کہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ نیتشے جو ہے وہ خدا کی ذات کا منکر ہے۔ یہیں سے ہی علامہ اور نیتشے کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی فکر کا بنیادی ماخذ قرآنی تعلیمات کو بنایا تھا اور نیتشے تو خدا کی ذات کا منکر ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ چیز ایک واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ اس کی فکر کو کیسے مستعار لے سکتے تھے، یا اس کی فکر علامہ کے افکار پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی تھی۔ نکلسن نے جب اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا دا سیکرٹ آف دی سیلف کے نام سے، اور یہ ترجمہ جب 1920 میں یورپ کے اندر شائع ہوا تو ڈکنسن نے اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے۔ علامہ کا وہ خط بڑا اہم ہے جو 24 جنوری 1921 کو نکلسن کے نام لکھا گیا۔ اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ بعض انگریز تنقید نگاروں نے اس سطحی تشابہ اور تماثل سے جو میرے اور نیتشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے دھوکہ کھایا ہے۔ اسی خط میں اقبال واضح کرتے ہیں کہ ان کے انسان کامل اور نیتشے کے فوق الانسان کو ایک ہی چیز تصور کر لیا گیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر 20 برس قبل انہوں نے لکھا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ نیتشے کے عقائد کا غلغلہ ان کے کانوں تک پہنچا تھا اور نہ ہی اس کی کتابیں اقبال کی نظر سے گزری تھیں۔ یعنی کہ جب علامہ نے اسرار خودی جب شائع کروائی تو وہ انہوں نے واضح کیا کہ جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا تو اس وقت نیتشے کے افکار میرے تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، اور جو فوق البشر کا یا مرد کامل کا تصور ہے، یہ تصور خدا کا جو تصور تھا، وہ علامہ اقبال اپنے ایک مضمون میں جو کہ الجیلی کے حوالے سے لکھا گیا تھا اس میں وہ واضح کر چکے تھے، اور اسی چیز کا جو ہے انہوں نے جو ہے اظہار اپنے خط میں بھی کیا۔ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ روحانیت کے اوپر مبنی ہے، اور نیتشے جو ہے وہ روحانیت کا قائل ہی نہیں تھا۔ اسی خط میں اقبال واضح کرتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اسرار کا فلسفہ مسلمان صوفیہ اور حکمہ کے افکار و مشاہدات سے ماخوذ ہے، اور تو اور وقت کے متعلق برگساں کا عقیدہ بھی ہمارے صوفیوں کے لیے نئی چیز نہیں۔ عہد جدید کا ایک مسلمان اہل علم
جب ان مسائل کو مذہبی تجربات اور افکار کی روشنی میں بیان کرتا ہے جن کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدید افکار کو قدیم لباس میں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پرانے حقائق کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے اہل مغرب اسلامی فلسفے کی تعلیم سے ناآشنا محض ہیں۔ یہ اقبال نے خود اپنے خط میں جو ہے اس کا اظہار فرما دیا۔ علامہ اقبال نے جو خودی کا تصور جو سب سے پہلے پیش کیا تھا وہ اسرار خودی میں پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے فرد کی تربیت پر زور دیا تھا۔ جب ہم اسرار خودی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کی فضیلت اور اس کی برتری کا اصل سبب اس کی خودی کی ساخت اور فلسفے کو جاننا ہے، جسے اقبال عرفان ذات سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ نیتشے خودی کے ضمن میں روحانیت کا قائل ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نذیر کیسر نے اپنی کتاب میں اس چیز کو واضح کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیتشے ڈز ناٹ بلیو ان دا اسپریچول فیکٹ آف دی ایگو۔ اگرچہ اقبال اور نیتشے دونوں تصور خودی کے حامل ہیں، تاہم دونوں کے نقطۂ نظر میں خاصا فرق ہے۔ نیتشے کا فوق البشر انسانی خصائص، رحم دلی، محبت وغیرہ سے خالی ہے، جبکہ اقبال کا انسان کامل ایک ملنسار ہستی ہے۔ پھر نیتشے کے فوق البشر کے سامنے کوئی نصب العین نہیں ہے۔ نیتشے کے تصور میں ایک اور خامی یہ ہے کہ اس کے خیال میں صرف طاقتور ہی فوق البشر ہو سکتا ہے اور کمتر ہمیشہ کمتر ہی رہے گا، جبکہ اقبال کا یہ نظریہ فطرت سے بہت قریب ہے کہ ارتقاء اور نشوونما پوری نسل انسانی میں ممکن ہے، اور کوئی نسل بھی اپنی خودی سے کام لے کر انسان کامل بن سکتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہی انسانی عظمت کا امین، انسانی عروج و ارتقاء کا ضامن اور اس کی بقا کا موجب ہے۔ جو اس نقطے کو سمجھ جاتا ہے وہی اقبال کے نزدیک مرد مومن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ خودی چونکہ ایک متحرک چیز ہے اور اس کا دامن عروج و زوال کے حیات آفریں قانون سے وابستہ ہے، اس لیے اس کے ارتقائی تصورات کے ساتھ ایک فوق البشری تصور کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ دنیا کے ہر فلسفے میں یہ عنوان زیر بحث رہا ہے۔ آج بھی فوق البشر فلسفہ جدید کا ایک خاص موضوع فکر ہے۔ مثال کے طور پر نیتشے کے فلسفہ سبعیت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم آخر میں اس منزل پر پہنچے گا کہ نیتشے کے نزدیک ایک مثالی آدمی وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ شکی القلب، جابر، ظالم اور خون ریز ہو۔ نیتشے اور اقبال کے تصور خودی میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ نیتشے جب فوق البشر کا تصور پیش کرتا ہے تو وہ صرف خودی سے آگاہ ہے، لیکن اقبال کے ہاں اس ضمن میں خودی کے ساتھ ساتھ بے خودی کا تصور بھی موجود ہے، جس میں وہ ملت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نیتشے کا فوق البشر بے خودی سے ناآشنا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اقبال جہاں نیتشے کے قلبی واردات کے قائل ہیں، وہاں وہ اس کے فلسفیانہ افکار کے قائل نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال جاوید نامہ میں نیتشے کو مادی اور روحانی جہانوں کے درمیان سوء افلاک دکھاتے ہیں، کیونکہ اقبال کے نزدیک نیتشے کے لیے مادی دنیا اس کا مقام نہیں بن سکی کیونکہ اس کا دل مومن ہے، اور روحانی دنیا کے قابل وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا دماغ کافر ہے۔ نیتشے کے ہاں انفرادی خود اختیاری کا اس قدر زور ہے کہ فرد کا رشتہ ملت اور کائنات سے نہایت غیر معین اور مبہم سار رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اعمال کی دو اقسام ہیں، ایک جن سے خودی استحکام پاتی ہے اور دوسرے وہ جو خودی کو کمزور کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے شخصی بقائے دوام انسان کا استحقاق نہیں، وہ صرف اس کا امیدوار بن سکتا ہے۔ نیتشے کی مریدی اقبال نے اس حد تک قبول بھی نہیں کی جس حد تک اس نے مرشد رومی کا اتباع کیا ہے۔ نیتشے کے افکار میں اقبال کی تعمیر خودی، استحکام خودی اور عروج آدم کا مضمون پسند آیا، لیکن نیتشے کے ہاں سے تقریبی افکار بنسبت ترکیبی افکار کے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اس میں جلال کا پہلو جمال کے پہلو پر اس قدر غالب ہے کہ ہستی محض ایک میدان کارزار بن جاتی ہے۔ نیتشے نے شوپن ہاور کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ شوپن ہاور کے مطالعے سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے
اس کی کتاب کے حصول کے بعد اپنی کیفیت کو یوں بیان کیا کہ وہ کتاب ایک آئینہ تھی جس میں دنیا اور زندگی عجیب بھیانک شکلوں میں نظر آتی تھی۔ اس میں نے جلا وطنی اور جائے پناہ، دوزخ اور جنت، بیماری اور علاج کو ساتھ ساتھ دیکھا۔ اس سے میرا دل چور چور ہو گیا۔ شوپنہاور کی دلی تمنا یہ ہے کہ انسان اپنی قدرتی خواہشات سے یعنی عزم حیات سے کنارہ کشی کر لے اور بجائے اس کے زاہدانہ اور راہبانہ زندگی اختیار کرے، اگرچہ نیتشے کی ابتدائی زندگی پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ نیتشے نے ایک ایسے مذہبی گھرانے میں جنم لیا تھا جو نسل بعد نسل پادریوں کا گھرانہ چلا آتا تھا۔ گویا تبلیغی جوش نیتشے کو وراثت میں ملا تھا اور وہ عمر کے آخری حصے تک ایک مبلغ رہا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ جذبہ تبلیغ پہلے عیسائیت کے حق میں استعمال ہوا، بعد میں اس کے خلاف۔ نیتشے پہلا شخص ہے جس نے دہریت میں اخلاقی پہلو نکالا اور اس لیے اخلاق کی تعلیم دی۔ خود شوپنہاور جو ممتاز اور ایک بڑے پائے کا دہریہ تھا، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں آئیں۔ اس کی تعلیم کا لب لباب محض یہ ہے کہ اس نے عیسوی اخلاقیات کو عیسوی مذہب سے جدا کر کے دہریت کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ والٹر کاؤفمین اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نیتشے سے پہلے عیسائیت پر فشٹے اور شوپنہاور اپنے اپنے انداز سے ضرب کاری کر چکے تھے، لیکن نیتشے وہ پہلا مفکر تھا جس نے مکمل طور پر عیسائیت کے خلاف اپنا موقف اپنایا۔ وہ لکھتا ہے کہ نیتشے is one of the first thinkers with a comprehensive philosophy to complete the break with religion۔ نیتشے عیسائیت پر جس انداز سے چوٹ لگاتا ہے اور جن عوامل کی وہ نشاندہی کرتا ہے وہ عین اسلامی ہیں اور علامہ اقبال کے مطابق اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ which Nietzsche levels against Christianity were already leveled by Islam۔ ایک اور اہم نقطہ جس پر علامہ اقبال اور نیتشے دونوں کو یقین تو ہے لیکن دونوں کا انداز فکر جدا جدا ہے، وہ مسئلہ ابدی زندگی یعنی بقائے دوام کا ہے۔ بقائے دوام کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ڈیوڈ ہیوم جیسے عظیم فلسفی کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اسے عقل و خرد کی بنا پر نہیں بلکہ عقیدہ و ایمان کی بنیاد پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو کہ اپنا یہاں پہ میں واضح کرتا ہوں، مقالہ تو بہت بڑا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے بس واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی فکر کسی ویسٹرن فلاسفر سے مستعار نہیں لی تھی۔ علامہ اقبال کی فکر کا بنیادی ماخذ قرآنی تعلیمات تھی۔ اکثر ہم لوگ اپنا جب تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو وہ بچوں کے جو ذہن جب ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نیتشے نے جو سپر مین کا تصور پیش کیا تھا، علامہ اقبال کے ہاں بھی مرد کامل کا وہی تصور ہے۔ تو اگر اقبال نے اس چیز کا اظہار اپنے اس شعر میں بھی کیا نا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔